کامیابی کے 3 اہم اصول ہیں، مگر آج کل مسلمانوں نے ان اصولوں سے زیادہ تر دوری اختیار کر رکھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ ہر میدان میں ناکام ہو رہے ہیں۔ وہ 3 اصول یہ ہیں: پہلے 2 اصول کاموں میں سچائی کے ساتھ داخل ہونا اور نکلنا، اور یہ طرز عمل مسلسل اختیار کیے رکھنا، اور تیسرا اصول یہ ہے کہ قدرت الہی پر بھروسہ اور خود اعتمادی، نیز دوسروں سے ہر قسم کی وابستگی اور انحصار کا خاتمہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد عامر سورہ بنی اسرائیل کی تفسیر لے کر حاضر ہو چکا ہوں۔ آج انشاءاللہ تعالی آیت نمبر 78 سے 81 تک کی ہم تفسیر پڑھیں گے۔ آئیے اس تفسیر کی شروعات ہم ان آیتوں کی تلاوت سے کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقم الصلاة لدلوک الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا۔ آیت نمبر 78 کا ترجمہ ہے: نماز قائم رکھو سورج ڈھلنے سے رات کی اندھیری تک، اور صبح کا قرآن، بے شک صبح کے قرآن میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ اس آیت میں فرمایا گیا ہے کہ نماز قائم رکھو، یعنی کہ مشکلات اور مصائب کے طوفان کا ذکر کرنے کے بعد فوراً ہی نماز قائم کرنے کا حکم دے کر اللہ تعالیٰ نے یہ لطیف اشارہ فرمایا ہے کہ وہ ثابت قدمی جو ان حالات میں ایک مومن کو درکار ہے، اقامت صلاح سے حاصل ہوتی ہے۔ آگے دلوک الشمس کہا گیا ہے، اگرچہ بعض صحابہ اور تابعین نے دلوک سے مراد غروب بھی لیا ہے، لیکن اکثریت کی رائے یہی ہے کہ اس سے مراد آفتاب کا نصف نہار سے ڈھل جانا ہے۔ حضرت عمر، ابن عمر، انس بن مالک، ابو برزہ الاسلمی، حسن بصری، شعبی، عطا، مجاہد اور ایک روایت کی روح سے ابن عباس بھی اسی کے قائل ہیں۔ امام محمد باقر اور امام جعفر صادق سے بھی یہی قول مروی ہے، بلکہ بعض احادیث میں خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی دلوک شمس کی یہی تشریح منقول ہے، اگرچہ ان کی سند کچھ زیادہ قوی نہیں ہے۔ آگے فرمایا گیا الی غسق اللیل، غسق اللیل بعض کے نزدیک رات کا پوری طرح تاریک ہو جانا ہے، اور بعض اسے آدھی رات مراد لیتے ہیں۔ اگر پہلا قول تسلیم کیا جائے تو اس سے عشاء کا اول وقت مراد ہوگا، اور اگر دوسرا قول صحیح مانا جائے تو پھر یہ اشارہ عشاء کے آخری وقت کی طرف ہے۔ آیت میں آگے فرمایا وَقُرْآنَ الْفَجْرِ، فجر کے معنی ہے پو پھٹنا، یعنی وہ وقت جب صبح کی روشنی رات کی تاریکی کو پھاڑ کر نمودار ہوتی ہے۔ قرآن الفجر سے مراد فجر کی نماز ہے۔ قرآن مجید میں نماز کے لیے کہیں تو صلاح کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور کہیں اس کے مختلف اجزاء میں سے کسی جز کا نام لے کر پوری نماز مراد لی گئی ہے، مثلا تسبیح، حمد، ذکر، قیام، رکوع، سجود وغیرہ۔ اسی طرح یہاں فجر کے وقت قرآن پڑھنے کا مطلب محض قرآن پڑھنا نہیں، بلکہ نماز میں قرآن پڑھنا ہے۔ اس طریقے سے قرآن مجید نے ضمناً یہ اشارہ کر دیا ہے کہ نماز کن اجزاء سے مرکب ہونی چاہیے، اور انہی اشارات کی رہنمائی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی وہ حیت مقرر فرمائی جو مسلمانوں میں رائج ہے۔ اور آیت میں آگے فرمایا ان قرآن الفجر کان مشہودا، بے شک صبح کے قرآن میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ اس بات کا ذکر ہمیں احادیث میں ملتا ہے۔ اگرچہ فرشتے ہر نماز اور ہر نیکی کے گواہ ہیں، لیکن جب خاص طور پر نماز فجر کی قرات پر ان کی گواہی کا ذکر کیا گیا تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ اسے ایک خاص اہمیت حاصل ہے۔ اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
فجر کی نماز میں طویل قرات کرنے کا طریقہ اختیار فرمایا اور اسی کی پیروی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کی اور بعد کے ائمہ نے اسے مستحب قرار دیا۔ اس آیت میں مجملاً یہ بتایا گیا ہے کہ 5 وقت نماز جو معراج کے موقع پر فرض کی گئی تھی اس کے اوقات کی تنظیم کس طرح کی جائے۔ حکم ہوا کہ ایک نماز تو طلوع آفتاب سے پہلے پڑھ لی جائے اور باقی 4 نمازیں زوال آفتاب کے بعد سے ظلمت شب تک پڑھی جائیں۔ پھر اس حکم کی تشریح کے لیے جبریل علیہ السلام بھیجے گئے جنہوں نے نماز کے ٹھیک اوقات کی تعلیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی۔ چنانچہ ابو داؤد اور ترمذی میں ابن عباس کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبریل نے 2 مرتبہ مجھ کو بیت اللہ کے قریب نماز پڑھائی۔ پہلے دن ظہر کی نماز ایسے وقت پڑھائی جبکہ سورج ابھی ڈھلا ہی تھا اور سایہ ایک جوتی کے تسمے سے زیادہ لمبا نہ تھا۔ پھر عصر کی نماز ایسے وقت پڑھائی جبکہ ہر چیز کا سایہ اس کے اپنے قد کے برابر تھا۔ پھر مغرب کی نماز ٹھیک اس وقت پڑھائی جبکہ روزے دار روزہ افطار کرتا ہے۔ پھر عشاء کی نماز شفق یعنی لالی غائب ہوتے ہی پڑھا دی اور فجر کی نماز اس وقت پڑھائی جبکہ روزے دار پر کھانا پینا حرام ہو جاتا ہے۔ دوسرے دن انہوں نے ظہر کی نماز مجھے اس وقت پڑھائی جبکہ ہر چیز کا سایہ اس کے قد کے برابر تھا، اور عصر کی نماز اس وقت جبکہ ہر چیز کا سایہ اس کے قد سے 2 گنا ہو گیا، اور مغرب کی نماز اس وقت جبکہ روزے دار روزہ افطار کرتا ہے، اور عشاء کی نماز رات کا 1/3 حصہ گزر جانے پر، اور فجر کی نماز اچھی طرح روشنی پھیل جانے پر۔ پھر جبریل علیہ السلام نے پلٹ کر مجھ سے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہی اوقات انبیاء کے نماز پڑھنے کے ہیں، اور نمازوں کے صحیح اوقات ان دونوں وقتوں کے درمیان ہیں، یعنی پہلے دن ہر وقت کے ابتدا اور دوسرے دن ہر وقت کی انتہا بتائی گئی ہے۔ قرآن مجید میں خود بھی نماز کے ان 5 اوقات کی طرف مختلف مواقع پر اشارے کیے گئے ہیں۔ چنانچہ سورہ ہود میں فرمایا گیا ہے، اقم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل، نماز قائم کر دن کے دونوں کناروں پر یعنی فجر اور مغرب، اور کچھ رات گزرنے پر یعنی عشاء۔ وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء اللیل فسبح واطراف النہار، آیت نمبر 130۔ اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کر طلوع آفتاب سے پہلے یعنی فجر اور غروب آفتاب سے پہلے یعنی عصر، اور رات کے اوقات میں پھر تسبیح کر یعنی عشاء، اور دن کے سروں پر یعنی صبح، ظہر اور مغرب۔ پھر سورہ روم میں ارشاد ہوا، فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ، بس اللہ کی تسبیح کرو جب کہ تم شام کرتے ہو یعنی مغرب، اور صبح کرتے ہو یعنی فجر، اسی کے لیے حمد ہے آسمانوں میں اور زمین میں، اور اسی کی تسبیح کرو دن کے آخری حصے میں یعنی عصر، اور جب کہ تم دوپہر کرتے ہو یعنی ظہر۔ نماز کے اوقات کا یہ نظام مقرر کرنے میں جو مصلحتیں ملحوظ رکھی گئی ہیں ان میں سے ایک اہم مصلحت یہ بھی ہے کہ سورج کی عبادت کرنے والوں کے اوقات عبادت سے بچا جائے۔ سورج ہر زمانے میں مشرکین کا سب سے بڑا یا بہت بڑا معبود رہا ہے، اور اس کے طلوع اور غروب کے اوقات خاص طور پر ان کے اوقات عبادت رہے ہیں، اس لیے ان اوقات میں تو نماز پڑھنا حرام کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ آفتاب کی پرستش زیادہ تر اس کے عروج کے اوقات میں کی جاتی رہی ہے، لہٰذا اسلام میں حکم دیا گیا کہ تم دن کی نمازیں زوال آفتاب کے بعد پڑھنی شروع کرو اور صبح کی نماز طلوع آفتاب سے پہلے پڑھ لیا کرو۔ اس مصلحت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود متعدد احادیث میں بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں حضرت عمرو بن عبسہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کے اوقات دریافت کیے تو آپ نے فرمایا، صبح کی نماز پڑھو اور جب سورج نکلنے لگے تو نماز سے رک جاؤ یہاں تک کہ سورج بلند ہو جائے، کیونکہ سورج جب نکلتا ہے تو شیطان کی سینگوں کے درمیان نکلتا ہے اور اس وقت کفار اس کو سجدہ کرتے ہیں۔ پھر آپ نے عصر کی نماز کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا، سورج غروب ہوتا ہے اور اس وقت کفار اس کو سجدہ کرتے ہیں۔ اس حدیث میں سورج کا شیطان کی سینگوں کے درمیان طلوع اور غروب ہونا ایک استعارہ ہے، یہ تصور دلانے کے لیے
کہ شیطان اس کے نکلنے اور ڈوبنے کے اوقات کو لوگوں کے لیے ایک فتنہ عظیم بنا دیتا ہے۔ گویا جب لوگ اس کو نکلتے اور ڈوبتے دیکھ سجدہ ریز ہوتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شیطان اسے اپنے لیے سر پر لیے ہوئے آیا ہے اور سر ہی پر لیے جا رہا ہے۔ اس استعارے کی گرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے اس فقرے میں کھول دی ہے کہ اس وقت کفار اس کو سجدہ کرتے ہیں۔ آگے آیت نمبر 79 میں اللہ نے یوں فرمایا، اور رات کے کچھ حصے میں تہجد پڑھو، یہ خاص تمہارے لیے زیادہ یعنی نفل ہے، قریب ہے کہ تمہیں تمہارا رب ایسی جگہ کھڑا کرے جہاں سب تمہاری حمد کریں۔ رات کے کچھ حصے میں تہجد پڑھنے کے بارے میں کہا گیا ہے۔ تہجد کے معنی ہے نیند توڑ کر اٹھنے کے۔ بس رات کے وقت تہجد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ رات کا ایک حصہ سونے کے بعد پھر اٹھ کر نماز پڑھی جائے۔ اور اسی آیت میں آگے تہجد کو نفل کہا گیا ہے۔ نفل کے معنی ہے فرض سے زائد۔ اس سے خود بخود یہ اشارہ نکل آیا کہ وہ 5 نمازیں جن کے اوقات کا نظام پہلی آیت میں بیان کیا گیا تھا فرض ہیں، اور یہ 6ٹھی نماز فرض سے زائد ہے۔ پھر اسی آیت میں آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے، عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، قریب ہے کہ تمہیں تمہارا رب ایسی جگہ کھڑا کرے جہاں سب تمہاری حمد کریں، یعنی دنیا اور آخرت میں تم کو ایسے مرتبے پر پہنچا دے جہاں تمہاری تعریف کی جائے، ہر طرف سے تم پر مدح و ستائش کی بارش ہو اور تمہاری ہستی ایک قابل تعریف ہستی بن کر رہے۔ آج تمہارے مخالفین تمہیں گالیاں دے رہے ہیں اور ملک بھر میں تم کو بدنام کرنے کے لیے انہوں نے جھوٹے الزامات کا ایک طوفان برپا کر رکھا ہے، مگر وہ وقت دور نہیں ہے جبکہ دنیا تمہاری تعریفوں سے گونج اٹھے گی اور آخرت میں بھی تم ساری خلق کے ممدوح ہو کر رہو گے۔ قیامت کے روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام شفاعت پر کھڑا ہونا اسی مرتبہ محمودیت کا ایک حصہ ہے۔ آیت نمبر 80 میں اللہ رب العزت نے یہ فرمایا، اور یوں عرض کرو کہ اے میرے رب، مجھے سچی طرح داخل کر اور سچی طرح باہر لے جا اور مجھے اپنی طرف سے مددگار غلبہ دے۔ اس آیت میں دعا سکھائی گئی اور اس دعا کے الفاظ یوں ہیں، ربی ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق، اے میرے رب مجھ کو جہاں بھی تو لے جا سچائی کے ساتھ لے جا، اور جہاں سے بھی تو نکال سچائی کے ساتھ نکال۔ اس دعا کی تلقین سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ ہجرت کا وقت اب بالکل قریب آ گیا تھا، اس لیے فرمایا کہ تمہاری دعا یہ ہونی چاہیے کہ صداقت کا دامن کسی حال میں تم سے نہ چھٹے، جہاں سے بھی نکلو صداقت کی خاطر نکلو اور جہاں بھی جاؤ صداقت کے لیے جاؤ۔ اور آگے فرمایا وَجَعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، اور اپنی طرف سے ایک اقتدار کو میرا مددگار بنا دے تاکہ اس کی حمایت سے میں دنیا کے اس بگاڑ کو درست کر سکوں، فواحش اور معاصی کے اس سیلاب کو روک سکوں اور تیرے قانون عدل کو جاری کر سکوں۔ یہی تفسیر ہے اس آیت کی جو حسن بصری اور قتادہ نے کی ہے، اور اسی کو ابن جریر اور ابن کثیر جیسے جلیل القدر مفسرین نے اختیار کیا ہے۔ آیت نمبر 81 میں اللہ نے یوں فرمایا، اور فرماؤ کہ حق آیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل کو مٹنا ہی تھا۔ یہ اعلان اس وقت کیا گیا تھا جبکہ مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد مکہ چھوڑ کر حبشہ میں پناہ لے چکی تھی، اور باقی مسلمان سخت بے کسی اور مظلومی کی حالت میں مکہ اور اطراف مکہ میں زندگی بسر کر رہے تھے، اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہر وقت خطرے میں تھی۔ اس وقت بظاہر باطل ہی کا غلبہ تھا اور غلبہ حق کے آثار کہیں دور دور نظر نہ آتے تھے، مگر اسی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے دیا گیا کہ تم صاف صاف ان باطل پرستوں کو سنا دو کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا۔ ایسے وقت میں یہ عجیب اعلان لوگوں کو ہلکا محسوس ہوا اور انہوں نے اسے ٹھٹوں میں اڑا دیا، مگر اس پر 9 برس ہی گزرے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی شہر مکہ میں فاتح کی حیثیت سے داخل ہوئے۔ اس طرح اللہ رب العزت نے اپنے نبی اور اس کے ماننے والے اپنے مومن بندوں کو کامیابی عطا کی۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان آیتوں کو پڑھنے، سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔